اسے دیکھ کر چودھری شمشیر سمیت سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ عرفان نے ہاتھ میں ایک لفافہ اٹھا رکھا تھا جو سرخ رنگ کے صفوف سے بھرا ہوا تھا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بڑی انٹری ماری ہے، ناصر عرفان سے مخاطب ہوا۔ تم نے کیا سوچا تھا یوں ہی مر جاؤ گے؟ ابھی تو میں نے اپنے یار کی شادی پر بھنگڑا بھی ڈالنا ہے، عرفان نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان کے مابین مزید کوئی بات چیت ہوتی، چودھری شمشیر بول اٹھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے کے عالم میں دھاڑا۔ اس موقع پر سے عرفان کی اس طرح آمد سخت ناگوار گزری تھی۔ شاید تم جانتے نہیں یہاں آنے کا راستہ ہے مگر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، یہاں آنے اور جانے کا راستہ موجود ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ عرفان نے سر جھکا کر نہایت ادب سے کہا۔ تو بھی مرے گا ان کے ساتھ، پکڑ اوئے ماکھے اس کو بھی، چودھری شمشیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ماکھا پھرتی سے عرفان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ ایک منٹ چودھری صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عرفان نے تیزی سے تھیلی میں ہاتھ ڈالا، سرخ پاؤڈر سے مٹھی بھر کر باہر نکال لی اور ماکھے کے منہ پر دے ماری۔ اگلے ہی لمحے تہ خانہ اس کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھا۔ ناصر حیران تھا کہ عرفان نے یہ کون سا پاؤڈر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے جس نے ماکھے کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کی یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب کمرے میں موجود تمام افراد چھینکیں مارنے لگے۔ عرفان اپنے ساتھ سرخ مرچوں کا لفافہ بھر کر لایا تھا۔ چودھری شمشیر کا خاص ملازم ماکھا بہت بری حالت میں تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا مگر اسے کہیں پناہ مل نہیں رہی تھی، نہ تکلیف سے چھٹکارے کی صورت۔ یہ صورتحال دیکھ کر چودھری شمشیر کلہاڑا لے کر عرفان کی طرف لپکا، لیکن وہ بھی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ اس نے دوسری بار مٹھی بھری اور چودھری شمشیر کے منہ پر دے ماری۔ اس کا حشر بھی ماکھے جیسا ہوا۔ گرو اور چیلے نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ناصر نے بلند آواز سے ماسٹر عبداللہ اور پروین کو کہا، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چودھری شمشیر کے دوسرے ملازم نے جب یہ دیکھا اب مرچوں کا گولا اس کی جانب داغا جانے والا ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ عرفان نے مرچوں والی تھیلی پرے پھینکا اور ناصر کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ رسیاں کھلتے ہی ناصر اوپر کی جانب بھاگا۔ ماسٹر عبداللہ اور پروین کی رسیاں کھول کر عرفان انہیں لے کر چودھری شمشیر کے کمرے میں آ گیا۔ تہ خانہ چودھری شمشیر اور اس کے ملازم کی دلدوز چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ناصر سر پٹ بھاگ رہا تھا۔ چودھری شمشیر کی حویلی سے باہر آ کر اس نے نظر دوڑائی۔ روشن نگر میں نئے دن کی نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ لوگ کھیتوں کا رخ کر رہے تھے۔ دور اسے کھیتوں میں چودھری شمشیر کا چیلا بھاگتا ہوا نظر آ گیا۔ ناصر نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ گاؤں کے لوگ ناصر کو چودھری شمشیر کے ملازم کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گئے۔ ناصر نے بالآخر اسے پکڑ لیا اور اس کی پٹائی کرتا ہوا واپس حویلی لے آیا۔ اتنی دیر میں عرفان نے چودھری شمشیر اور اس کے خاص ملازم ماکھے کی مشقیں کس لی تھیں۔ وہ دونوں دردناک انداز سے چیخیں مار رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور تمام چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ ناقابل شناخت ہو گیا تھا۔ لال حویلی کی تمام خود ساختہ بدروہیں اپنے گرو سمیت پکڑی جا چکی تھیں۔ لوگ حیران پریشان چودھری شمشیر کی حویلی میں جمع ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے تھانے دار حسین خان کو فون کیا تو وہ پولیس کی بھاری نفری لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ ناصر تھانے دار حسین خان کو چودھری شمشیر کے کمرے سے لے کر تہ خانے میں گیا اور سرنگ سے ہوتا ہوا لال حویلی لے گیا۔ راستے میں اس نے تھانے دار کو ماسٹر عبداللہ اور پروین کی بازیابی سے لے کر چودھری شمشیر اور اس کے چیلوں کے وہ سارے کرتوت بتائے جن کا اس نے ان کے سامنے اقرار کیا تھا۔ تھانے دار حسین خان حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا گاؤں کی تمام گھناؤنی وارداتوں کے پیچھے چودھری شمشیر کا ہاتھ تھا۔ تھانے دار حسین خان نے سرنگ کے دوسرے راستے پر جا کر دیکھا، وہ راستہ کھیتوں کے نیچے سے ہوتا ہوا گاؤں سے باہر نکل رہا تھا۔ چودھری شمشیر اسی راستے سے بچوں اور منشیات کی اسمگلنگ کرتا تھا، اسی لیے کبھی کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا چودھری شمشیر عرصہ دراز ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا، مگر حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ اصل شیطان پکڑے جانے پر سب خوش ہو گئے۔ ناصر اور عرفان باتیں کر رہے تھے کہ تھانے دار حسین خان حویلی سے باہر آتا دکھائی دیا۔ تم دونوں نے بہت بہادری دکھائی ہے نوجوانوں، تمہاری وجہ سے ایک خطرناک مجرم اور ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا۔
اس کارنامے نے روشن نگر کو سچ مچ روشن کر دیا ہے۔ تھانے دار حسین خان نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، عرفان کا شکریہ ادا کریں، یہ سب اس کی بدولت ہی ہوا ہے تھانے دار صاحب۔ ناصر نے عرفان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، عرفان نے ایک اچھے دوست اور اچھے شہری کا کردار نبھایا۔ ویل ڈن عرفان، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تھانے دار حسین خان نے کہا تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ناصر صاحب، تھانے دار نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ ناصر نے تعجب سے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میں بھی اکیلا لال حویلی کا دیدار کرنے گیا تھا۔ واپسی پر میں نے ایک شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، خانہ خراب ہو اس کا، بجائے رکنے کے اپنا 20 کلو کا تربوز جیسا سر میرے سینے پر مار دیا۔ کمبخت کی بھینسیں جیسی ٹکر نے اڑا کر دور پھینک دیا مجھے۔ یہ دیکھو، یہ اسی کی نشانی ہے۔ تھانے دار حسین نے اپنا زخمی ہاتھ انہیں دکھاتے ہوئے کہا، جسے ایک پٹی کی مدد سے اس نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ ناصر نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ ٹکر عرفان نے ماری تھی۔ ادھر عرفان تھانے دار حسین سے نظریں چرا رہا تھا کہ کہیں وہ اسے پہچان ہی نہ لے۔ تمام مجرم پکڑے گئے، لیکن وہ بھاری بھرکم سر والا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، لگتا ہے وہ فرار ہو گیا ہے۔ شاید عرفان اسے جانتا ہو، ناصر نے شرارت سے کہا۔ تو عرفان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں بھلا، مجھے کیا پتا کہ کون ہے وہ؟ عرفان نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرفان صاحب، آپ نے بہت کام کر لیا، اسے پکڑنے کی ذمہ داری اب میری ہے، تھانے دار حسین خان نے خم ٹھوک کر کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ عرفان کی مری مری آواز نکلی تو ناصر، جو کافی دیر سے اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھا تھا، کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھانے دار حسین نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے، عرفان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو ناصر کی ہنسی اور گہری ہو گئی۔ تھانے دار حسین خان نے چودھری شمشیر اور اس کے 5 ملازموں کو ہتھکڑی پہنائی، گاڑی میں ڈالا اور چل دیا۔ پروین چاچا فرمان کے ساتھ چلی گئی۔ ناصر ماسٹر عبداللہ اور عرفان کو لے کر گھر چلا گیا۔ ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنے کے بعد ناصر اگرچہ تھکاوٹ سے چور تھا، مگر اس کا دل بہت مطمئن تھا۔ اس کے تجسس نے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، اور یہ سب یقیناً اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوا تھا۔ اس کی مدد سے ہی اس نے اتنے ظالم اور خطرناک انسان پر قابو پایا تھا۔ عرفان ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے آ کر ماسٹر عبداللہ کی مرہم پٹی کر دی۔ اتنی دیر میں اماں بھی گھر پہنچ گئی۔ ناصر نے انہیں فون کر کے گھر بلوا لیا تھا۔ اس کا کزن انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ ناصر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماسٹر عبداللہ کے سر پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ناصر نے انہیں بتایا، ابا اب بالکل ٹھیک ہے، 1-2 دن میں پٹی بھی اتر جائے گی۔ یہ بات سن کر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ عرفان کا ہاتھ بری طرح سوج چکا تھا۔ اگرچہ اس نے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھویا تھا، مگر اسے ابھی تک مرچیں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ اماں نے اس کے ہاتھوں پہ سرسوں کا تیل مل دیا تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ ناصر نے اماں کو عرفان کے مرچوں والے ایڈونچر کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ ناصر بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ عرفان، تمہیں کیسے معلوم ہوا ہم چودھری شمشیر کے خفیہ تہ خانے میں ہیں؟ ناصر بخوبی جانتا تھا عرفان لال حویلی سے گھبراتا ہے، مگر وہ نہ صرف لال حویلی کے اندر داخل ہوا بلکہ انہیں ڈھونڈ کر ان سب کی جان بھی بچائی تھی۔ وہ بروقت نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد بھلا مجھے چین کہاں آنے والا تھا؟ عرفان نے منہ بنا کر کہا۔ رات میں نے آنکھوں میں جاگ کر گزاری۔ فجر کی اذان ہوتے ہی میں تمہارے گھر گیا، مگر وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو۔ میں چودھری شمشیر کی حویلی کے سامنے سے گزرا تو اس کی حویلی خالی پڑی تھی، نہ کوئی بندہ نظر آ رہا تھا، نہ بندے کی ذات۔ عرفان نے گہرا سانس لیا۔ میں بڑا حیران ہوا، مجھے کھٹکا ہوا کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ضرور ہے۔ لال حویلی کی طرف گیا تو وہاں چوکی خالی تھی اور چودھری شمشیر کا کوئی ملازم نہیں آ رہا تھا نظر۔ باہری گیٹ بند دیکھ کر میں عقبی سمت سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اوہ! ناصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لال حویلی کے ایک کمرے میں چودھری شمشیر کے ملازم مل گئے۔ وہ لہو لہان بے ہوش بندے پڑے تھے۔ میں سمجھ گیا یہ تمہاری کارستانی ہے، مگر تم کہیں نظر نہ آئے تو پھر تم نے ہمیں ڈھونڈا کیسے؟ ناصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب تم نظر نہیں آئے تو میں باہر نکل آیا۔ مجھے صحن کی جھاڑیوں میں سے روشنی نکلتی دکھائی دی۔ میں ادھر گیا تو چودھرانی سکینہ کی قبر کھلی ملی۔ نیچے زینے جاتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ بس میں نیچے اترا اور تم تک پہنچ گیا۔ عرفان نے اپنی بات ختم کر دی۔ بہت خوب عرفان، ناصر نے اسے خراج تحسین پیش کیا، مگر ناصر پھر بولا، تم ایک پرخطر جگہ پر جا رہے تھے، کوئی اسلحہ ساتھ لے کر جاتے، تم نے سرخ مرچوں کا انتخاب کیوں کیا؟
دیکھ بھائی، میں کوئی اسلحہ ڈیلر تو ہوں نہیں اور نہ مجھے کوئی بندوق وغیرہ چلانے آتی ہے۔ پرچون فرش کی دکان کا سب سے خطرناک ہتھیار سرخ مرچیں ہی ہوتی ہیں۔ اگر نہیں یقین تو ایک بار چودھری شمشیر کا حال پوچھ لو، اس نے اپنا مرچوں والا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ تو ناصر کی ہنسی نکل گئی۔ اماں اور عرفان بھی مسکرانے لگے۔ تھانے دار حسین خان کو چودھری شمشیر پر پولیس کے مخصوص حربے استعمال کرنے کی نوبت نہ آئی اور اس نے سب بک دیا۔ اس کے ہوشر با انکشافات نے سب کو لرزا دیا۔ چودھری شمشیر کے بیان کا مختصر خلاصہ یہ تھا: چودھری لقمان کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس کے شیطانی دماغ میں گاؤں پر قبضے کا خیال آیا۔ شریر تو میں شروع دن سے تھا، باپ کے ڈر سے بھی کچھ دبا دبا رہتا تھا، مگر چودھری لقمان کے مرنے کے بعد وہ بالکل آزاد ہو گیا۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے گاؤں میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرنا شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ اس کی ماں کو اس کی وارداتوں کا علم ہوا تو وہ اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔ اس نے ہر معاملے میں مداخلت شروع کر دی۔ بات بات پر نصیحت کرنا اس کا معمول تھا۔ یہ بات چودھری شمشیر کو زہر معلوم ہوتی تھی، اس لیے ایک دن غصے میں آ کر میں نے اپنی ماں کو لال حویلی میں اس کمرے میں بند کر دیا۔ بیمار وہ پہلے رہتی تھی، بیٹے کی کرتوتوں نے اس کی جان لینے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ وہ اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اپنی ماں کو دفنایا بھی نہیں اور وہیں چھوڑ دیا۔ چودرانی سکینہ اس سارے واقعے کے چشمدید گواہ تھی، اسی لیے چودھری شمشیر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جس دن وہ گھر سے نکل کر ماسٹر عبداللہ کے گھر آئی تھی، اسی رات واپس لے جا کر چودھری شمشیر نے اسے جلا کر مار ڈالا اور لاش حویلی کے اندر واقع کنویں میں پھینک دی۔ اب اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ چکی تھیں۔ اس نے ان دونوں کو موت کی آسیب کی آستانے میں مشہور قرار دیا۔ تبھی ایک دن اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ آ گیا۔ ایک دن وہ لال حویلی کے پیچھے کمرے کی صفائی کرا رہا تھا کہ وہاں ایک تہہ خانے کا انکشاف ہوا۔ یہ کمرہ کسی زمانے میں اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن عرصہ دراز سے بند رہنے کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ چودھری شمشیر نے اپنے ملازموں کی مدد سے تہہ خانے کو کھولا۔ نیچے اترا تو تہہ خانے کے ماحول نے اس کو حیران کر دیا۔ تبھی وہ کنویں کی جانب والا خفیہ کمرہ بھی کھولنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں کیتھرین کا تابوت پڑا تھا۔ وہاں ہیرے جواہرات کے ڈھیر دیکھ کر اس کی بانچیں کھل اٹھیں۔ جارج فرنانڈس کی ڈائری اس کے ہاتھ لگی تو گویا اس کے دل کی مراد برائی۔ اس نے پڑھا کہ جارج فرنانڈس کس طرح حویلی کے نیچے اپنے کالے کرتوت انجام دیتا تھا اور اوپر علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ چودھری شمشیر یہ ساری باتیں پڑھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ تبھی اس کے شیطانی دماغ نے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس کام کے لیے اس نے جارج فرنانڈس کی پالیسی کو ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے لال حویلی کے جغرافیے میں تھوڑی تبدیلی کی۔ اپنی ماں اور بیوی کی فرضی قبریں بنوائیں، تہہ خانے سے وہاں تک کا خفیہ راستہ بنوایا۔ پرانا راستہ قدیم طرز تعمیر پر مشتمل تھا، اس لیے اس کا استعمال ترک کر کے اس کو بند کرا دیا اور فرضی قبروں کے نیچے نیا راستہ بنوایا۔ اپنے دھندوں اور جرائم کو جاری رکھنے اور وہاں لوگوں کو مداخلت سے باز رکھنے کے لیے اس کی شیطانی دماغ میں ایک انوکھا منصوبہ آیا۔ اس نے اپنے 5 چیلوں کے ذریعے گاؤں میں لال حویلی کے آسیب کے قصے مشہور کرا دیے تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں۔ لال حویلی کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کا ویران ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے چودھری شمشیر اس کو الوداع کہہ کر دوسری حویلی میں منتقل ہو گیا اور گاؤں میں مشہور کرا دیا کہ وہ آسیب کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہے۔ اس سے لوگوں میں خوف و ہراس مزید پھیل گیا۔ پھر اس کی ہدایت پر رات کو اس کے چیلے گھنگرو باندھ کر اور عجیب و غریب لباس پہن کر لوگوں کو ڈرانے لگے۔ اگر کوئی بھول چوک سے لال حویلی میں داخل ہو جاتا تو اس کے ملازم اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے اور پھر پیپل کے درخت پر لٹکا دیتے۔ چودھری شمشیر کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ لوگ اتنا ڈرنے لگے کہ اپنی زرخیز سونا اگلتی زمینوں کو اونے پونے داموں اسے بیچنے لگے۔ اس سے اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ کہتے ہیں لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہی حال اس کا بھی ہوا۔ دولت کی ہوس میں اتنا آگے نکل گیا کہ وہ واپسی کا راستہ ہی گنوا دیا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ دولت کے حصول کے لیے بچوں کے اغوا اور گاؤں میں منشیات کا دھندا شروع کرا دیا۔ اسے اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ جارج فرنانڈس بچوں کی اسمگلنگ کے لیے لال حویلی کا ہی خفیہ راستہ استعمال کیا کرتا تھا، جو ایک مقام پر گاؤں سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے بچوں کی اسمگلنگ اور دیگر گھناؤنے دھندوں کے لیے اسی راستے کو اختیار کیا۔ اس طرح کسی کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے چودھری شمشیر چھپا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو شک سے محفوظ رکھنے اور گاؤں والوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس نے خیراتی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا
اور مزید پناہ کے لیے سیاست کے دامن میں آ گیا۔ مگر جب اللہ نے اس کی رسی کھینچی تو پھر اس کو کہیں پناہ نہ ملی۔ مہرا پکڑا گیا تو ساری بساط الٹ گئی۔ اس کی نشاندہی پر پولیس نے چھاپے مار کر منشیات فروشی اور بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث بہت بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حکومت نے لال حویلی کا خزانہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ دولت قومی خزانے میں جمع کرا دی گئی، جبکہ ہیرے جواہرات اور قدیم نوادرات کو عجائب گھر انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جرم کی دنیا کے بہت بڑے نیٹ ورک کی گرفتاری میں مدد پر حکومت نے ناصر اور عرفان کے لیے 25-25 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ تھانے دار حسین خان کی بھی پروموشن ہو گئی۔ روشن نگر میں نئی صبح کا آغاز ہوا۔ لوگ اکٹھے ہو کر گئے اور چودھری شمشیر کی ماں کے ڈھانچے اور اس کی بیوی چودرانی سکینہ کے تابوت کو نکال کر نہایت احترام سے قبرستان میں دفن کیا، جبکہ کنویں میں پڑی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بھی ایک اجتماعی قبر میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے لال حویلی کو مسمار کر کے اس کا نام و نشان صفحہ بستی سے مٹا دیا۔ گاؤں میں جس نحوست کا آغاز لال حویلی سے ہوا تھا، لوگوں نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ گاؤں میں پہلے جیسی خوشحالی پھر لوٹ آئی۔ جن کے بچے لال حویلی کی بینڈ چڑھ گئے تھے وہ بہت افسردہ و رنجیدہ تھے، لیکن انہیں تسلی تھی کہ اصل مجرم پکڑا گیا ہے اور انہیں انصاف بھی مل گیا ہے۔ لوگ باری باری ماسٹر عبداللہ کے گھر جاتے اور ان کے بیٹے کی بہادری کی تعریف کرتے۔ آخر اس نے کام بھی اتنا شاندار انجام دیا تھا۔ عرفان بھی پورے گاؤں میں اپنی تعریفیں سن کر اترا اترا کر پھرتا تھا، مگر اس سب کے باوجود ایک کام ہونا ابھی باقی تھا۔ عرفان یار، پروین اب کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ناصر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ لال حویلی کے ایڈونچر کو 2 روز گزر چکے تھے۔ مجھے کیا پتا کیسی ہے؟ وہ دکان پر حساب کتاب میں مصروف تھا۔ محلے دار ہو کر تمہیں دوسرے محلے دار کا پتہ نہیں؟ زمانہ ویسے ہی بڑا سنگ دل ہو گیا ہے، ناصر نے منہ بنا کر کہا تو عرفان زیر لب مسکرانے لگا۔ یار وقت ہی نہیں ملتا، دکان سے گھر، گھر سے دکان، بس کیا بتاؤں۔ اور پھر اب گاؤں میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ بچہ بچہ مجھے روک کر میری بہادری کے قصے سننے کی فرمائش شروع کرتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنی مصروفیت کے ہوتے ہوئے میں وقت کیسے نکالوں؟ وہ بدستور زیر لب مسکرا رہا تھا، جسے ناصر کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پہلے تو بڑا کہتے تھے پروین میری بہن جیسی ہے، چاچا فرمان کا دکھ سینے میں لیے پھرتے تھے، اور اب اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ ان کی خبر گیری کرنا بھی گوارا نہیں۔ ناصر نے قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ بہن وہ میری ہے، لیکن تمہیں پروین کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ عرفان نے اینت ذرا نیچے کر کے ناصر کو دیکھا۔ فکر نہیں ہو رہی یار، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، ایک موقع پر اس نے میری جان بھی بچائی تھی، اور اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے، ناصر نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، عرفان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لمبا سانس لیا۔ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تمہاری دلی کیفیت کو، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے یار، مجھے بس اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ناصر اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پروین سے خود جا کر اس کا حال کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ مجھے یقین ہے وہ تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے گی، عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، اور اس طرح منہ اٹھا کر جانا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ناصر نے اس کی تجویز رد کر دی۔ میں تمہیں لے چلتا ہوں اس کے گھر۔ عرفان کی بات سن کر ناصر خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ اس کے تاثرات دیکھ کر عرفان بے ساختہ ہنسنے لگا۔ ہاں بالکل، مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس شام کو تیار ہو کر میرے گھر آ جانا۔ ناصر شام کو عرفان کے گھر گیا تو وہ اس کا منتظر تھا۔ وہ اسے چاچا فرمان کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر والے دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پروین نے ان کے سامنے ناصر کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر رکھی تھی، اس لیے وہ اس سے بہت متاثر لگ رہے تھے۔ ناصر نے نظریں گھما کر دیکھا، اسے پروین کہیں نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پروین کی اماں اٹھی اور اندر چلی گئیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد پروین 3 چائے کے کپ اٹھائے نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا رکھا تھا۔ ناصر نے اسے سلام کیا تو اس نے مری مری آواز میں جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ یہ اتنی شرمیلی کب سے ہو گئی؟ ناصر نے خود کلامی کی۔ اتنی دیر میں اس کی اماں بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ چاچا، پروین کی شادی کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ عرفان نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں تمہیں تو پتہ ہے پروین کی شادی طے ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد بارات تھی۔ جب یہ غائب ہوئی تو اس کے ہونے والے سسرالیوں نے رشتہ توڑ دیا۔ کیوں؟ اس بار ناصر نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے ہمیں اس کے اغوا ہونے کا طعنہ دیا اور کہا وہ ایسی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ شادی ہو گئی تو ان کی برادری انہیں ساری عمر طعنے دے گی۔ جب سے پروین واپس آئی ہے اس بات کو دل پر لے بیٹھی ہے۔ چاچا فرمان نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا دروازے پر دستک ہوئی اور وہ باہر چلا گیا۔
میری پھول جیسی بچی کے نصیب بھی کتنے برے ہیں، ایک ہی اولاد ہے اور اس کے ساتھ بھی دنیا ایسا سلوک کر رہی ہے۔ چاچی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پروین سے بات کر سکتا ہوں؟ ناصر نے دل مضبوط کر کے اجازت مانگی۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، یہ تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ ناصر چارپائی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ پروین ایک کمرے میں سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی مل گئی۔ ناصر کو دیکھ کر سب باہر نکل گئیں۔ پروین کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے روندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا حال پوچھ جاؤں۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور انکل عبداللہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ پروین نے کوئی جواب نہ دیا۔ رو رو کر اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ ناصر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ پروین بولی۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی مسکرا رہا تھا۔ ناصر گڑبڑا کر بولا۔ بے وقوف کے بے وقوف ہی رہو گے، پروین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ میڈم آپ سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ ناصر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا سوال؟ پروین نے پوچھا۔ جو چائے آپ نے مجھے آج پلائی ہے، کل شام کو بھی ایسی ہی چائے بنا کر لا سکتی ہو؟ کیا تم کل شام کو پھر آؤ گے؟ پروین نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات سرپرائز ہے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر ناصر باہر نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے اماں کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ وہ کمرے سے بھاگی بھاگی آئی۔ کیا ہوا پتر، سب خیر تو ہے؟ اماں میں نے آپ کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ لی ہے۔ ناصر کی بات سن کر اماں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اگلے روز شام کو اماں اور ماسٹر عبداللہ تیار ہو کر عرفان کے گھر گئے۔ وہاں سے اسے اور اس کی بیوی کو ساتھ لیا اور چاچا فرمان کے گھر پروین کے رشتے کی بات کرنے جا پہنچے۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی رضامندی پروین کی رضامندی سے مشروط کر دی۔ پروین نے بھی بخوشی ہاں کر دی اور 2 ہفتوں بعد دونوں کی شادی طے پا گئی۔ جس روز ناصر کی بارات تھی اسی روز صبح کے وقت حکومت کے اعلان کے مطابق ناصر اور عرفان کو ایک پروقار تقریب میں 25-25 لاکھ روپے کے چیک بطور انعام دیے گئے۔ شام کو ناصر اور پروین نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ غلط کام چاہے کتنا بھی چھپ کر کرو، اللہ غلط کام کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا اور غلط کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بناتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے ان کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو برے اور غلیظ کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے رب پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔